میرے عزیزو، آج کا دن نہایت شادمانی اور بابرکت دن ہے۔ آج کا دن دکھ کا دن نہیں ہے، آج کا دن دکھوں سے رہائی کا دن ہے۔ آج کا دن نجات کا دن ہے۔ ہم نے پہلا کلمہ سنا، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ اب ہم دوسرے کلمے کی طرف غور کریں گے۔ دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ ہے، یقین کا کلمہ ہے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے، لوکا کی انجیل 23 باب 39ویں آیت سے 43ویں آیت تک۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح صلیب پر دوسرے پہر میں سے گزر رہے تھے، جو 9 بجے سے 12 بجے کے درمیان میں تھا۔ مسیح کو صلیب پر لٹکے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ جب ہم دوسرے کلمے کی طرف غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح کا مرنے سے پہلے یہ آخری عمل بھی یہی تھا کہ ایک جان کو ابدی موت سے بچا کر اسے جلالی مستقبل کا وعدہ کریں۔ کلوری کے مقام پر کھوپڑی کی جگہ جہاں پر مسیح کو مصلوب کیا گیا، اس جگہ کا نام تھا کھوپڑی کی جگہ۔ یسوع مسیح کو 2 بدکاروں کے درمیان میں مصلوب کیا گیا تھا۔ کتنے بدکاروں کے درمیان میں؟ 2 بدکاروں کے درمیان۔ ایسی سزائیں لوگوں کے لیے، ہجوم کے لیے اور اس ملک کے لیے عام تھی، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا کا بدکاروں کے درمیان لٹکایا جانا یہ عام بات نہیں تھی۔ اس کے لیے پیشن گوئی ہوئی تھی۔ یسوع مسیح پیشن گوئیوں کے وسیلہ سے پیدا ہوئے تھے۔ وہ ایک دم سے دنیا میں نہیں آ گئے تھے، ان کی پیشن گوئیاں ہوئی تھی۔ جس طرح ان کے پیدا ہونے کی پیشن گوئیاں ہوئی تھی، ان کا مصلوب ہونا بھی ایک پیشن گوئیوں کے ہی وسیلہ سے تھا۔ یسایہ 53 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے بدکاروں کے درمیان گنا گیا۔ کن کے درمیان گنا گیا؟ اور مسیح صلیب پر کن کے درمیان میں تھے؟ بدکاروں کے درمیان میں تھے۔ سپاہی، سردار کاہن، شرع کے معلم اور لوگ جو نیچے کھڑے تھے وہ یسوع مسیح کو ملامتیں کر رہے تھے، ان کو طعنے دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کیا تو مسیح نہیں؟ کیا تو نے نہیں کہا کہ میں مقدس کو 3 دن میں ڈھا کر اسے پھر سے کھڑا کر سکتا ہوں؟ لوگوں کا خیال تھا وہ ہیکل کی بات کر رہا ہے، لیکن یسوع مسیح نے اپنی بات کی تھی۔ اور جب لوگ یسوع مسیح کو ملامت کر رہے تھے تو جو بدکار یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے ان میں ایک ان لوگوں کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کو طعنہ دیتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے، کیا تو مسیح نہیں؟ کیا تو مجھے بچا نہیں سکتا؟ اپنے آپ کو اور ہمیں بچا۔ یسوع مسیح اس کو جواب نہیں دیتے، وہ سب کچھ پکڑوائے جانے سے مصلوب ہونے تک خاموش رہے۔ لیکن جو دوسرا ڈاکو تھا وہ اس زیادتی کو روکتا ہے اور ڈاکو کو جھڑکتا ہے اور کہتا ہے، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اپنی سزا پا رہے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟
कौन सी सज़ा पा रहे हैं? अपनी सज़ा पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई ऐसा काम नहीं किया, इसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से ये क्या हो? मसलूब हो। मेरे अज़ीज़ों, वाज़ेह तौर पर उसने अपने ईमान का इकरार किया कि वो क्या है? गुनाहगार है। और यीशु मसीह ने उसके ईमान को सराहा, खामोश नहीं रहे। मेरे अज़ीज़ों, हम इस कलमे में से 3 अहम बातों के बारे में सीखेंगे। कितनी अहम बातों के बारे में? 3 अहम जिंदगियों के बारे में और 1 अहम बात के बारे में, बल्कि 4 बातों के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहली बात, हम सबसे पहले डाकू की जिंदगी पर गौर करेंगे कि ये जो बदकार यीशु मसीह के साथ लटकाया गया था, जिसको सलीब दिया गया था, हम उसकी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। मेरे अजीज़ों, ये पहला डाकू हमें नाराज़ शख्स नज़र आता है। ये अपने पकड़वाए जाने पर नाराज़ है, ये अपने मसलूब होने पर नाराज़ है, और ये उस बादशाह से भी नाराज़ नज़र आता है जिसने उसे मसलूब होने के लिए हुक्म दिया था। ये शर्मिंदा नहीं है कि मैंने गुनाह किया है, मैंने बदी की है और मुझे ये सज़ा मिल रही है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो नाराज़ सा नज़र आता है। और उस वक़्त सलीब पर वो सबसे ज़्यादा वो यीशु मसीह से नाराज़ नज़र आता है। वो यीशु मसीह को इस काबिल ही नहीं समझ रहा कि वो उसे बचा सकते हैं। वो कुछ पल की ज़िंदगी चाहता है। कलाम में लिखा है कि इंसान की ज़िंदगी तो कुछ पल की ज़िंदगी है, लेकिन खुदा की बारगाहों में गुजारा हुआ 1 पल 1000 दिन से बेहतर है। वो कुछ पल की ज़िंदगी चाहता था। उसे ये था कि ये तो मसीह है। वो जानता होगा, जो वो कह रहा है ना, तू मसीह है, उसे वो पता है कि ये क्या कर सकता है? बचा सकता है। लेकिन वो कुछ पल की ज़िंदगी चाहता था कि शायद यीशु मसीह आप भी सलीब से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इसने तो इतने मौजे किए हैं, नैनवा के बेटे को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया, तो ये क्या करेगा? मुझे भी बचा सकता है। उसे ये था कि मैं सलीब से उतरूंगा, फिर वही काम करूंगा, फिर कत्ल करूंगा, फिर चोरियां करूंगा और अपनी ज़िंदगी को गुजारूंगा। मेरे अजीज़ों, उसने हमेशा की ज़िंदगी नहीं, बल्कि कुछ देर की ज़िंदगी चाहिए। यूँ वो अपने गुनाह को अपने अंदर और अपने ऊपर लिए मर गया। उसने हमेशा की ज़िंदगी नहीं, बल्कि कुछ पल की ज़िंदगी चाहिए। अब हम दूसरी बात पर गौर करेंगे। हम दूसरे डाकू की ज़िंदगी पर गौर करेंगे, दूसरे शख्स की ज़िंदगी पर गौर करेंगे। एक यीशु मसीह को ताना दे रहा है और दूसरा वो उसका मजाक उड़ा रहा है, और दूसरा उसे झिड़कता है। पहला भी मसीह को जानता है और दूसरा भी मसीह को जानता है। पहला कहता है तू मसीह नहीं, तू बचा नहीं सकता, लेकिन दूसरा कहता है क्या तू खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में तू और मैं गिरफ्तार हैं जो हमने की है। इसने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया। ये तो बेसज़ा इस सज़ा को बेगुनाह होकर भुगत रहा है। इसने तो कोई ऐसा वाजिबी गुनाह ही नहीं किया जो जिसकी वजह से ये मसलूब हो। फिर वो यीशु मसीह से मुखातिब होता है और कहता है, लूका 23:40 आयत, फिर उसने कहा बड़े प्यार से, डाकू को झिड़कने के बाद बड़े तहम्मुल से कहा था वो भी मरने को। उसे पता है कि मैं सलीब पर हूँ और मैं जब मरूंगा ये तभी मुझे नीचे उतारेंगे, लेकिन बड़े प्यार से उसने यीशु मसीह से कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना? याद करना। मेरे अजीजों, यीशु मसीह हर चीज़ खामोशी से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जब एक जिंदगी ने, जब एक गुनाहगार आदमी ने यीशु मसीह से इकरार किया कि मैं गुनाहगार हूँ, तो यीशु मसीह खामोश नहीं रहे और उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ कहाँ पर होगा? फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, गुनाहों की माफ़ी और अब्दी ज़िंदगी हर उस शख्स को हासिल है जो यीशु मसीह पर अपना पक्का और पुख्ता ईमान रखती है। ईमान के सादा से इजहार ने उसे यीशु मसीह के काबिल बना दिया, उसे इस काबिल बना दिया कि यीशु मसीह उसे क्या दे? जवाब दे। सरदारों को यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया, बादशाहों को यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। पता है कि ये अब मुझे सलीब देने के लिए लेकर जा रहे हैं, उनकी परवाह नहीं की।
لیکن جب ایک آدمی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو اسے اسی وقت کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اسے چھپائیں نہیں، اسے مانیں کہ میں گناہ گار ہوں۔ اگر ہم نے اپنے کسی عزیز کا، کسی اپنے بھائی کا، بہن کا، ماں باپ کا اگر ہم دل دکھاتے ہیں یا ہم کوئی غلطی، کوئی گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، تو ہم چھپائیں نہیں، ہم مانیں، ان کے سامنے مانیں، پھر ہم باپ کے سامنے مانیں، اور جب ہم مانتے ہیں تو ہم کیا پاتے ہیں؟ نجات پاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب دوسرے ڈاکو نے یسوع مسیح سے کہا، اے یسوع میں مانتا ہوں کہ میں کیا ہوں؟ میں گناہ گار ہوں، تو یسوع مسیح نے اسے کہا، آج ہی، کل، پرسوں، مہینے، سال کے بعد نہیں، آج ہی تم میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، آسمانی منصف نے، جو آسمان پر تھا، کون ہے آسمان پر؟ باپ۔ آسمانی منصف نے، باپ نے اس ڈاکو کے اوپر جو گناہ کا بوجھ تھا وہ اس کے اوپر سے اٹھا کر یسوع مسیح کے کندھوں پر کیا رکھ دیا؟ یسوع مسیح کے کندھوں پر رکھ دیا، اور اس طرح وہ ایک ڈاکو جو تھا وہ اپنے اوپر گناہ کو لیے نہ مرا۔ اس نے کیا حاصل کر لی؟ ہمیشہ کی زندگی۔ ہمیشہ کی زندگی۔ اس نے زمین پر اپنی زندگی نہیں چاہی کہ میں سلیم سے اتروں گا، میں پھر سے گناہ کروں گا، نہیں، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب ہم تیسری بات پر غور کریں گے، تیسرے شخص کی زندگی پر غور کریں گے۔ ہم نے 2 بدکاروں کی زندگی کے بارے میں سیکھا۔ یہ تیسرا شخص جن کے نہ تو اندر گناہ تھا اور نہ ہی اوپر گناہ تھا، وہ کن کے گناہ اور کن کی بدکاریوں کے وجہ سے وہ مصلوب ہوئے تھے؟ ہماری۔ ہم گناہ گار تھے، ہم گناہ میں بندھے ہوئے تھے، ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھا۔ یہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح ہیں، وہ کامل خدا اور کامل کیا تھے؟ انسان تھے، وہ بے عیب تھے۔ میرے عزیزو، یسوع سارے جہان کا گناہ اپنے کندھوں پر بے زبان ہو کر لاتے ہوئے تھے۔ ان کی اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی خطا نہیں تھی، لیکن وہ کن کی بدکاریوں کے وسیلہ سے مصلوب ہوئے تھے؟ ہماری۔ میرے عزیزو، زخموں کے نشان لیے اپنے بدن پر، ہاتھوں اور پاؤں پہ کانٹوں کا تاج پہنا، اور اپنے اس بدن کو، اس زخمی بدن کو اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا، انسان پر ظاہر کیا، اور اسے یقین دلایا کہ جو باپ کا، جو موت کا غضب ہم پر آنے کو تھا، وہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ پر برداشت کیا ہے، ہم پر سے ٹل گیا ہے، کیونکہ ہم تو گناہ میں تھے اور خدا اور باپ میں ہم میں بہت فاصلہ تھا، ہم تو خدا کے پاس جا ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ایک بے عیب برے کی کیا تھی؟ ضرورت تھی، اور وہ دنیا میں نہیں تھا۔ بہت سے نبی، بہت سے پیغمبر، بہت لوگ آئے جنہوں نے کہا بچ جاؤ، توبہ کرو، بچ جاؤ، توبہ کرو، لیکن یسوع مسیح نے توبہ بھی کہا، بچایا بھی، اور اپنے آپ کو قربان کیا، کیونکہ پہلے بھیڑوں کی، بچڑوں کی قربانیاں ہوا کرتی تھی، تب 1 سال کے بعد قربانیاں ہوا کرتی تھی، تو کاہن جو تھا وہ انسان، وہ قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دیتا تھا، اور تب وہ کہتا تھا کہ آج آپ کیا ہو گئے ہیں؟ آپ معاف ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح نے آ کر ہمیں ہمارے گناہوں سے، قربانیوں سے رہائی عطا کی۔ اب ہم لفظ آج پر غور کریں گے۔ میرے عزیزو، لفظ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج لفظ آج بیان کرتا ہے نجات ابھی اور اسی زمانہ حال میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ میرے عزیزو، ڈاکو نے یسوع سے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا بھائی بیٹا مجھے معاف کر دے، آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اور میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اگر آپ پہلے آتے تو میں آپ کو کیا کرتا؟ سکھاتا، بپتسمہ دیتا، آپ کو یہ کرتا، وہ کرتا، آپ کو اپنے شاگردوں میں کیا کرتا؟ شامل کرتا۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا، اور نہ ہی یہ کہا کہ آپ مر جاؤ گے، آپ تو نجات ہی نہیں پا سکتے۔
لیکن جب اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو یسوع مسیح نے اسے اسی وقت اس کی نجات کا کیا دلایا؟ یقین دلایا۔ میرے عزیزوں، اس ابدی نجات کے عجائب دیکھیں، یہ ہم سے کبھی نہیں کہتا، یسوع مسیح ہم سے کبھی نہیں کہتے کہ ان کے پاس آنے سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، بلکہ جب کوئی انسان اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، وہ اسی وقت ہمیں ہماری نجات کا کیا دلاتے ہیں؟ یقین دلاتے ہیں۔ آپ سب سامری عورت کی زندگی سے واقف ہیں۔ کس کس نے سامری عورت کی زندگی پر کلام سنا؟ سب نے۔ سامری عورت جس کی ملاقات یسوع سے کنویں پر ہوئی تھی۔ کہاں پر ہوئی تھی؟ کنویں پر ہوئی تھی۔ کسی بڑی مجلس میں نہیں، عبادت خانے میں نہیں، گرجے میں نہیں، کنویں پر ہوئی تھی۔ یسوع مسیح وہاں پر بیٹھے تھے اور وہ پانی بھرنے آئی تھی، اور یسوع نے کہا مجھے پانی پلا۔ کیا کہا؟ مجھے پانی پلا۔ اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھے سامری سے پانی مانگتا ہے؟ قوموں کا تذکرہ کر دیا۔ آپ اور میں، یسوع مسیح نے کہا اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے کیا دیتا؟ زندگی کا پانی دیتا۔ میرے عزیزوں، وہ عورت دوپہر تک وہ گناہ گار تھی، ناپاک تھی، لیکن جب یسوع مسیح سے ہم کلام ہوئی تو وہ شام ہونے سے پہلے ایک خادمہ، ایک پیغمبر کہلائی۔ میرے عزیزوں، کیا اس سے بھی کوئی گہری اور شخصی قربت ہو سکتی ہے کہ جب ہم جس وقت، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے، ہمیں اس کا احساس ہو جاتا ہے، خدا اسی وقت ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ انسان کبھی بھی مکمل طور پر بدی کا شکار نہیں ہو سکتا جس میں اس الہی کا خوف موجود ہوگا۔ ہم نے 3 اہم زندگیوں کے بارے میں سنا۔ سب سے پہلے 2 ڈاکوؤں کی، ایک نے جس نے زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں بلکہ کچھ دیر کی زندگی چاہی اور وہ مر گیا، اور وہ کہاں پر گیا؟ جہنم میں گیا۔ اس نے اقرار نہیں کیا کہ میں گناہ گار ہوں۔ اور دوسرا جس نے اقرار کیا اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کیا۔ اور تیسری شخص کی زندگی پر ہم نے غور کیا کہ وہ گناہ گار نہیں تھے، وہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے مصلوب ہوئے تھے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ جو فردوس ہے نا وہ ہمارے لیے ہے۔ کلام میں لکھا ہے، اگر ہم اس پر ایمان ہی نہ رکھیں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہی کے بیٹے کہاں پر ڈالے جائیں گے؟ اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ پورب پچھم سے لوگ آ کر بادشاہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ بادشاہی کریں گے۔ میرے چیزوں، اب ہم لفظ فردوس پر غور کریں گے کہ فردوس کیا ہے۔ یسوع مسیح وہ کہتا ہے کہ بادشاہی میں یاد کرنا، لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزوں، یونانی زبان میں فردوس کا مطلب ہے آرام کی جگہ یا پھر باغ عدن، جو سب سے پہلے خدا نے بنایا تھا۔ میرے عزیزوں، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہودی فردوس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میرے عزیزوں، فردوس یہودیوں کے نزدیک فردوس عالم روا کا وہ حصہ ہے جہاں پر جہاں پر ایمانداروں کی روحیں، یہ جو یہودی ہے نا وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا، جنہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا تھا، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا اور ہمیں کیا دلائے گا؟ نجات دلائے گا۔ اور ایمانداروں کی روحیں قیامت تک سکونت کرتی ہیں، اور اس کی کنجیاں صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ مسیح کے پاس ہے۔ یہ ایک ان کا نظریہ ہے، یہودیوں کا نظریہ ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ مسیحی فردوس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم مسیحی فردوس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ فردوس ہمارے لیے کیا ہے؟ میرے عزیزوں، مسیحیوں کے نزدیک فردوس وہ جگہ یا وہ مقام ہے جہاں پر یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کی روحیں اپنی ابدیت گزاریں گی۔ وہاں پر یسوع مسیح کے لوگ ہوں گے، وہاں پر یسوع مسیح کی حضوری ہوگی، اور وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یسوع مسیح کے ساتھ ان کے ہم میراث ہوں گے۔ یہ ہم مسیحیوں کا ایمان ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح پر اپنا ایمان رکھیں گے تو فردوس
हमारे लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है, बल्कि हर कौम, हर कबीले के लिए है जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता है। मेरे अजीजों, ये इलाही असूल है, फिरदौस में जाने के लिए इलाही असूल है। हम जितनी मर्जी दुआएं कर लें, हम जितने मर्जी रोज़े रख लें, जो मर्जी कर लें, अगर हम यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करेंगे, हम फिरदौस में नहीं जा सकते। और ये असूल है, हर काम का एक क्या होता है, असूल होता है। फिरदौस में जाने के लिए भी ये असूल है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से ही फिरदौस में जा सकते हैं। मेरे साथ हवाला निकालिए, मुकाशफा उसका 22 बाब उसकी 14वीं आयत, 2 बाब उसकी 7वीं आयत। मुकाशफा 2 बाब 7वीं आयत। मेरे चीज़ों, इस आयत में हम देखेंगे कि ना सिर्फ हम फिरदौस में जाएंगे, बल्कि वहां पर हमें कुछ और भी मिलेगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जिनके कान हों वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गाली पाए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदावंद के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। ना सिर्फ फिरदौस में जगह मिलेगी, मुकाम मिलेगा, मिरास मिलेगी, बल्कि हमें फिरदौस में कुछ और भी मिलेगा। जो बागे अदन में दरख्त लगाया गया था, जिंदगी और मौत, जिंदगी का दरख्त लगाया गया था, उसमें से हमें क्या मिलेगा, फल खाने को मिलेगा। हमें फिरदौस में ना सिर्फ मिरास रहने के लिए जगह, बल्कि हमें क्या मिलेगा, फिरदौस में फल खाने के लिए मिलेगा। मेरे चीज़ों, ये इंतहाई शादमान और बाबरकत मुकाम है जहाँ वो लोग, तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो मसीह यीशु में सो गए थे। और मेरे चीज़ों, पालूस रसूल भी हमें फिरदौस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। दूसरा ग्रंथियों 12वां बाब उसकी 4 से 2 आयत में पालूस रसूल हमें बहुत तफसील से, बहुत प्यार से समझाते हैं कि फिरदौस हमारे लिए है और फिरदौस में हमें क्या क्या मिलेगा। मेरे चीज़ों, सादा सी बात है, बहुत ही सादा सी बात है कि मरने के बाद हम सब यीशु मसीह के साथ होंगे और उनके हम मिरास होंगे। हमें इसी ईमान से हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि हम यीशु मसीह के क्या हैं, हम मिरास हैं। हम मिरास का मतलब सबको पता ना। अगर किसी आदमी का बड़ा घर हो और उसके 2 बेटे हो तो वो क्या होते हैं, मिरास के वारिस होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये मेरा हम मिरास है। भाई अपने भाई से कहते हैं ये मेरा क्या है, हम मिरास है। तो फिरदौस में हम यीशु मसीह के क्या हैं, हम मिरास हैं। तो मेरे अजीजों, नजात का आगाज चाहे गैर कामिल दुनिया से हुआ था, लेकिन इख्तिताम एक पूर्ण और अमन और एक काम की जगह पर होगा। हम दुनिया में आए हैं किसी मकसद के लिए, मसीही घराने में पैदा हुए हैं, तो इसी ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारें कि हम सब मरने के बाद यीशु मसीह के साथ होंगे। मेरे अजीज़ों, हमें यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि हम सब वहाँ होंगे जहाँ हमारे खुदावंद यीशु मसीह और मेरे और आपके लिए इतना ही काफ़ी है। खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।